کیسر صاحب، ایک حالیہ پروگرام میں آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے کرسچین کمیونٹی کے حوالے سے متنازع ریمارکس پر آپ کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کو انجینئر صاحب کے ریمارکس پر یہ اعتراض تھا کہ اس سے کرسچین کمیونٹی غیر محفوظ ہو جائے گی، مگر اب ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں آپ نے گستاخ اور عرس نکاح کے حوالے سے انجینئر کے ریمارکس کو بنیادی وجہ اختلاف قرار دیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اب دیکھیں 3 پوائنٹ تھے، حالانکہ جو پہلے دوسرے پوائنٹ ہے ہماری بہن اس کو کور کریں گے جلدی سے، مجھے جو ذمہ ملا ہے وہ تیسرے والے پوائنٹ کا۔ تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ بتایا کرسچنز جو جنتا ہے وہ ولنریبل ہو جائے گی، اس کو بولا کہ اب دیکھیں تھوڑی باریکی ہے، تھریٹس کو انفولڈ کرتے ہیں، غور کریے میری بات پہ، اور 3 پوائنٹ بن گئے اس کے، جس میں شروع کے پہلا پوائنٹ کیا مسیح کیا کہتے ہیں، دوسرا پوائنٹ کیا انہوں نے بنایا ان کی سمجھ کی تشریح کیا ہے، تیسرا پوائنٹ ہے گستاخ عورت سے شادی، یعنی کہ ابھی بھی اگر دیکھیں تو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے گستاخ عورت سے شادی۔ یہ پرائم آرگومنٹ نہیں ہے، یہ مین آرگومنٹ نہیں ہے، آپ سوچیں۔ اچھا ایگزیکٹلی بالکل. اور یہ جو ہے ابھی ساحل بھائی کے ساتھ جو پروگرام ہوا تو اس میں ساحل ایگزیکٹلی بھائی بار بار اس بات پر انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں اس بات پر آئیں کہ آئیے ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ کیا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ نہیں ہے. ویل فرقے کے جو کور فیچرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بزرگ اپنے بابے کو بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو آپ تیار ہو جائیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ہیئر کہ ایک ویڈیو جس کا کانٹیکسٹ ہی اور ہے اس کے اوپر آپ ان کے ایک پورا تھیسس ڈیولپ ہوتا ہے. ایک ویڈیو ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، آپ اس پہ الزام لگائیں کہ بعد میں اگر آپ نے کوئی اور بات کہی ہے تو آپ کا موقف چینج ہو گیا. حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کا ایک امیڈیٹ فیکٹر ہوتا ہے، ایک اس کی پھر امپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کے اراؤنڈ فلاسفیز ہوتی ہیں. تو جب انجینئر نے یہ بات کہی کہ گستاخ عورت اپنا عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہی، تو میرا ویو اس کو رپورٹ کرنا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو بچا سکیں. اور بائی دا وے پاکستان میں یہ اکا دکا جگہ پہ یہ بات سٹارٹ بھی ہوئی تھی، بہرحال اس کو سپریس کیا گیا. ہمارے پاس انڈیا کی بڑی اگزامپل ہے منی پور کے بعد جو پھر جڑاں میں ہوا، اور جو بعد میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں اب کہ کس طرح سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ باہر کے لوگ تھے، بھی ہم نے یہ نہیں کیا، وہ باہر کے لوگ آئے تھے، ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو اب انڈیا ایک طرف سے جب جنگ تھریٹن کر رہا ہے پاکستان پہ، حالات اتنے زیادہ نازک ہو چکے ہیں کہ وہ سارا اسلحہ وغیرہ جو منگوا رہا ہے وہ انہی ڈیٹس کا ہے، یہ سپٹمبر اکتوبر. اب نومبر آ چکا ہے. ان مائی ویو یہ پاکستان اور سعودی عرب والا پیکٹ اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید انڈیا اب تک اٹیک کر چکا ہوتا. ایسے حالات میں آپ انڈیا کو ایک کھلا ہاتھ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے وہ وائلنس کرانا شروع کر دے، اور 500-700 بندہ بھی ان کا، شاید 800 کے لگ بھگ کو جاسوس بھی پاکستان نے پکڑا، ابھی بھی کتنے لوگ ان کے ہیں. تو میرا پہلا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اقلیتوں کو محفوظ کرنا ہے، تو آپ وہ رپورٹ کریں گے. اینڈ دیٹ میکس پرفیکٹ سینس، کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اگر کسی انسان کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں یا کہیں آگ لگی ہوئی دیکھیں تو آپ پہلے رپورٹ کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ امیڈیٹ فیکٹر وہ ہے، روکتے آپ اس کو ہیں. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں کہ آپ کے صوفے جل گئے ہیں، یا اگر کوئی آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان لی جا رہی ہے تو آپ پولیس والوں کو یہ نہیں کہتے کہ یار اس کی بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، یہ کیا کرے گا. آپ انسانی جان جا رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آگ کو آپ جب رپورٹ کرتے ہیں فائر بریگیڈ کو، آپ کو پوری امپلیکیشنز نہیں بتانا شروع کر دیتے، فلاسفیز نہیں سمجھانا شروع کر دیتے، ابھی آؤ یار آگ، یہ پہلا کام ہے. تو اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی اگر دیکھیں تو اس میں اسپیسیفکلی ذکر ہے ایک خاص امیڈیٹ چیز کا جس کو میں پریونٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ونس دیٹ از ڈن تو پھر ہم چلتے ہیں باقی چیزوں کی طرف. پیچھے بچتی ہیں دو چیزیں، وہ ایک 295C والی بات ہے، اور دوسری یہ مسیحی عورت سے شادی والا ہے. اب دیکھیں 295C کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے یہ ریپیٹڈلی یہ بات کہی ہے کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. اگر میں خود اس چیز پہ میں کنونس ہوتا کہ 295C لگنی ہے، میں خود کرا دیتا. یہ پاکستان میں بلاسفمی والے کیسز چل رہے ہیں، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، عثمان وڑائچ، یہ کیا کل جتنے یہ ان کے پیچھے NGOs انٹرنیشنل کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ملزمان ہیں گستاخی کے ان کے وکیل ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کل قادیانی گروپ اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں پاکستان کے ان تھوڑے سے لوگوں میں سے ہوں that I've taken them on. Do you think انجینئر میرا پرابلم ہوتا؟ میں جگہ جگہ جا کے میں ڈبیٹس کر رہا ہوں، میں کنٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہوں، میں انٹرویوز کر رہا ہوں، میں کھڑا ہوں کہ وہ لعنت ہے ان گستاخوں پہ، ان کے پیچھے جتنی مرضی NGOs کھڑی ہوئی ہوں، جتنے مرضی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، یہ بڑے بڑے یہ جو ہیں. I don't give a damn. ہمارے لیے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی چیز ہے، بھی ہم نہیں کمپرومائز کرتے اس پہ. تو میں ان کو اگر ٹیک آن کر سکتا ہوں تو کہ میں انجینئر کو نہ کرتا. لیسٹ وی فرگیٹ نام سے میں نے ویڈیو بنائی کہ کہیں یہ بھول نہ جانا کہ میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ کیا ہے. میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے، وہ آگ والی بات تو ہوگی پہلے. اب اس کے بعد جو ہے کہ 295C پہ ایک فقہی اور قانونی معاملے پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کہ ٹھیک ہے وہ قانون والے جانے، وہ فقہ والے جانے. میرا کنسرن یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ ایک گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بدعت ایسی ہے
کہ اگر لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں تو پھر اسلام میں ہر طرح کی گستاخی جائز ہو جاتی ہے. یہ میرا چیف ڈس ایگریمنٹ ہے، اور یہی بات میں نے ساحل ادیم صاحب سے کہی. یہ بات میں جگہ جگہ کہتا ہوں، میرا ویڈیو اس پہ پہلے موجود ہے. انفیکٹ جو میرا سیکنڈ ویڈیو ہے سارے معاملے میں، اس میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ پہلی میں جو امیڈیٹ پرابلم ہے اس پہ بات کر کے کہ ہم نے جو معصوم عیسائی پاکستانی ہیں ان کی زندگیوں کو ہم نے بچانا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیکیشن پہ بات کر رہے ہیں. تو میری جو وہ اس چیز پہ ہے. باقی جو 295 سی وغیرہ کے معاملات ہیں اس پہ میں اپنی بات کر چکا ہوں. یہ ساری بات ہے. میرا جو پرابلم ہے مین وہ یہ ہے، وہ اور یہ بھی اس بات میں یاد رکھیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے انہوں نے بھی ساحل ادیم صاحب کا حوالہ دیا کہ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی، میں نے ایک جگہ پہ ہاں ضرور کی کہ ٹھیک ہے مجھے اب آپ کا سوال سمجھ آ گیا کہ آپ کن ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں اینڈ سو فورتھ. لیکن وہ جو جیل کی بات کر رہے تھے کہ میری وجہ سے وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں، تو بھئی وہ جیل اس وجہ سے تو نہیں گئے ہوئے انجینئر صاحب کہ انہوں نے عیسائیوں کے بارے میں ایسی بات کی ہے. وہ تو ان الفاظ کی جو مین بات ہے تو وہ میں نے ان کو بتایا، اور انجینئر صاحب بھی اس چیز پہ وہ اپنا ساحل ادیم صاحب نے بھی ایگری کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں جیل. مین پرابلم جو ہے وہ جیل میں ہوں یا نہ ہوں وہ ایک ہی پرابلم ہے کہ گستاخ عورت سے اسلام میں شادی نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بات کہی ہے. اب اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو کوئی بھی ریزنیبل آدمی سپورٹ کرے گا کہ آئدر انجینئر صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں کہ یہ کیسے جائز ہے، یا وہ ایک کہہ دیں کہ بھئی میں انسان ہوں، انسانوں سے غلط انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے، میں نے بھی معذرت کر لی ہے، اور بڑے بڑے علماء معذرت کر لیتے ہیں. یہ بھی کہہ دے کہ میری وجہ سے کوئی آدمی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، بات ختم. دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس. لیکن میں ان بچوں سے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جو کہتے تھے فرقہ بند کیا ہوا ہم نے کرایا ہے، اور اب اتنی بڑی دکان کھولی ہوئی ہے کہ اس بابے کو بچانے کے لیے کہاں کہاں کے کلابے ملا رہے ہیں آپس میں. اس پروگرام میں آپ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ نے تو اپنے ایک سیشن کے دوران لونڈیوں کو گھر کی عزت قرار دیا تھا، جبکہ انجینئر صاحب نے تو گستاخ عورت سے صرف شادی کی اجازت دی ہے. تو اس حوالے سے انجینئر صاحب پر آپ کے اعتراض کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. جو آیت ہے جتنی کہنے کی آپ یہ کانٹیکسٹ پہ سے بتا دوں. ایک لڑکا ہے سوال پوچھنے کے لیے کہ بھئی یہ باندیاں کیوں رکھی جاتی ہیں آپ کے یہاں اور وغیرہ وغیرہ اسلام میں. اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، عام جو سلیوری اس سے مت کمپیئر کرو، ہمارے یہاں یہ معاملات ہیں. اور پھر وہ سمجھاتے ہیں جو آیت ہے جتنی کہنے کی آپ یہ وہ حلال ہیں ان سے شرکاؤں کے ساتھ اتنا بنیں گے جو وہ آپ کی کونکوبائنز ہیں، وہ آپ کی سیکس سلیوز نہیں ہیں. کونکوبائن سیکس سلیو نہیں. ہاں جی، کونکوبائن آپ کی سیکس سلیو ڈیفرنس وہ آلموسٹ آپ کا جو وائف کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے. جو کانکیوبائنز ہیں جو باندیاں پکڑتے ہیں جنگ میں آپ سے لڑنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، ان کو جب آپ پکڑتے ہیں تو آلموسٹ بیوی کی طرح ہوتی ہیں وہ آپ کے. کون کہہ رہے ہیں کیسا صاحب؟ جی ڈفرنس یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی عزت ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، بڑی دور سے پکڑ کے لایا، ان کو پکڑ کے لانا پڑ جاتا ہے، کان پکڑ کے ادھر آؤ. تو یعنی کہ یہ بات نہیں، میں جو بات سمجھ رہا ہوں ابھی ویڈیو کو دیکھ کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں، جو باندیاں ہوتی ہیں، جو جنگی قیدی بنا کر گھر پہ لائی جاتی تھیں، جن میں غیر مسلم ہی شامل ہوتی ہیں ان کے غیر اندر. مسلم ہی شامل ہوتی ہیں. بالکل. اور ان کو جو ہے قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کی عزت ہوتی ہیں. یہ تو مطلب علی بھائی سے بھی خطرناک سٹیٹمنٹ ہوگی انہی کے بیان کے اصول کے مطابق. ہاں ان کے اصول کے حساب سے. ویسے تو جب اسلام تو پرابلم از کہ جو میں نے آگے عرض کیا نا کہ آپ اپنے بابے کو بچانے کے لیے پھر کسی بھی حد تک جائیں گے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انجینئر نے گستاخ عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ خواتین جو میدان جنگ سے کیپچر کی جاتی تھیں ایز وار کیپٹیوز، اسلام نے ان کے بارے میں کیا بات کہی ہے. تو میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں گستاخ عورت کی سے شادی کی اجازت نہیں ہے. یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے، یہ سیٹلڈ کنسسٹنٹ ہسٹری ہے اسلام کی. یہ بات قطعی طور پہ یہ اس پہ یعنی کہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ آپ گستاخ عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے. کوئی عورت ہے وہ کسی گستاخ مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اینڈ آف اسٹوری. تو کیا یہ ایک فیکٹ ہے؟ جی ایبسلوٹ فیکٹ ہے. کیا یہ ایک فیکٹ ہے کہ اسلام نے جو وار کیپٹیوز خواتین تھیں ان کو گھروں میں عزت کے ساتھ رکھا؟ کیا یہ ایک فیکٹ ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو یہ اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کو کانٹرڈکٹری نظر آ رہی ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یا آپ مجھے غلط ثابت کر دیں، یا آپ یہ کہیں کہ اسلام میں کانٹرڈکشن ہے. یہ ذہنی حالت ہے اس طبقے کی کہ وہ اپنے بابے کو بچانے کے لیے اسلام کے اندر کانٹرڈکشن ڈھونڈ رہے ہیں. یا تو بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں جو میں نے دو پوزیشنز بتائی ہیں. اگر یہ دونوں پوزیشنز ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ اسٹرو میننگ کر رہے ہیں، لیکن میرا نام لگا کہ آپ اسلام کے اندر سے آپ نے نقص نکال لیا ہے اس لیے کہ آپ کا بابا بچ جائے. تو جب دین پیچھے رہ جائے، آپ کا بابا آگے نکل جائے، تو فرقہ پرستی اور کسے کہتے ہیں؟ یہی تو وہ چیز ہے جس کے خلاف ہمیں کام کرنا چاہیے. اور انجینئر صاحب کا جو ایک پرائم پروڈکٹ تھا وہ تو یہی تھا کہ میں تو فرقوں کی دکانیں بند کرنی. اور میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ فرقوں کی دکانیں بند کرتے ہوئے آپ نے اس کا ایک سپر اسٹور کھول لیا ہے، ایک مال کھول لیا ہے آپ نے پورا. اینڈ ہیئر از دی ایویڈنس. چلے یہ تو ہوگی ہماری ابتدائی پوزیشن. اب اس کو بات کو ذرا کھولتے ہیں کہ سچویشن ہے کیا.
ایک ہے کسی گستاخ عورت سے شادی کرنا. نا بائی ڈیفالٹ ہر عورت جو کافر ہے یا مرد جس کی جو بات کریں وہ گستاخ نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھے. اس پہ پوری ڈاکومنٹری میں بنا رہا ہوں اس لیے کہ یہ شر انجینئر کے طبقے کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اگر اس پہ اس کا بند نہ باندھا گیا کہ کیا ہر وہ آدمی جو مسلم نہیں ہے یا کسی نبی پہ ایمان نہیں رکھتا کیا بائی ڈیفالٹ وہ گستاخ ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. اینڈ دی آنسر از نو. اگر ایسا ہوتا تو پھر گستاخ کے حوالے سے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کفار کے حوالے سے بھی ہوتے. بڑی کلیئر سی بات ہے. لیکن اس طبقے کی عقل یہ ہے اور میں ان بچوں سے میرا صرف ان کی بھی ایک ہدایت کے لیے کی اچھے دل کے لیے کہ وہ کس حد تک بہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام میں کانٹرڈکشن ڈھونڈ رہے ہیں صرف اس لیے کہ بابا بچ جائے. بابا اس معاملے میں اٹس اے ڈفرنٹ میٹر, کمپلیٹلی ڈفرنٹ میٹر. اب بات یہ ہے کہ شادی کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور ایک عورت جو کہ گستاخ نہیں ہے وہ کفار میں ہے اور جنگ کے بعد آپ اس کو لے کے آئے ہیں تو اب آپ اسے گھر سے عزت, وہ گھر میں عزت رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے آپ کی بیوی رہتی ہے وہ ویسی رہے گی. تو اگر آپ اس پورے سیاق و سباق کو سمجھیں جو اس پوری ویڈیو میں نے, اور اس پہ 6.5 گھنٹے کی ہماری لائیو اسٹریم ہے جس میں ہم نے ساری باتیں کی ہیں, باقی تو آپ ویڈیو کہیں سے بھی اٹھا لیں, کوئی بھی پک کر لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. پورا تھیسس یہ ہے کہ اس زمانے میں جو خواتین جنگ کے میدان سے جو پکڑی جاتی تھیں ان خواتین کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا کہ ان سے پروسٹیٹیوشن کرائی جاتی تھی, ان کو بیچا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, ان کو تحفوں میں بانٹا جاتا تھا, پارٹیز ہوتی تھی, یار دوست اکٹھے ہوتے تھے, ان میں وہ ساری کہ انسان سوز اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. لیکن اسلام نے کہا کہ یہ حکومت اس وار کیپٹیو کو تمہارے گھر میں رکھ رہی ہے, تمہیں دے رہی ہے, تو اب اس سے تم نے یہ کام نہیں کرانے اس لیے کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے. تم حفاظت کرو. قرآن میں اس بات کو کہ اگر ان سے پروسیکیوشن کرائی جاتی ہے تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا, ان سے جو ان کے وارث ہیں ان سے. تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اور یہ گستاخ نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کیونکہ گستاخ جب ہم کہتے ہیں تو اس کی 2 سٹیجز ہیں, ایک اس دنیا کی, ایک اگلے جہاں کی ہے. ایک ہے جس نے دل میں گستاخی کی, دنیا میں آپ اسے سزا نہیں دے سکتے اس لیے کہ تھاٹ کرائمز ایگزسٹ نہیں کرتے, وہ ایک مورل بات ہے جس کا حساب آپ نے اگلے جہاں میں دینا ہے. جب ہم دنیا میں کسی کو گستاخ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کسی قول, کسی فعل, کسی ایسی چیز سے اس نے اس چیز کا اظہار کر دیا ہے. دل میں کیا رکھا ہے, میرے دل میں کیا ہے, آپ کے دل میں, کسی کے دل میں, کس کو پتہ ہے, اس پہ تو سزا نہیں ہو سکتی. تو کوئی اگر عورت ہے جو غیر مسلم ہے اور اس نے گستاخی کا اظہار نہیں کیا ہوا, کوئی انجینئر کا تو کیس کیا ہے جو معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو وہ لفظ سمجھتی ہے اور کہتی ہے, یہ دونوں باتیں کہی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ شادی جائز ہے. ان دس کیس ہم ایسی عورتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کی گستاخی ظاہر ہو جب وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں. ہاں اس کے اپوزٹ ایویڈنس ہے, وہ نبینہ صحابی والی جو حدیث ہے کہ گستاخ عورت نے وہ جو اس نے گستاخی کی, اس نے آرٹیکولیٹ کیا, اس چیز کو منع کیا, پھر دوبارہ کیا تو اس کو قتل کر دیا گیا. اب میں اس ٹیکنیکل بحث میں نہیں پڑتا کہ اس خبر واحد سے آپ ایک شریعت کا پرنسپل ڈرائیو کریں یا نہ کریں, وہ فقہا کی بحث ہے. لیکن ہمیں یہ سامنے نظر آتا ہے کہ ایسی عورت, وہ ام الولد تھی, ایسی عورت گستاخی نہیں کر سکتی. انجینئر کا ویو یہ ہے کہ گستاخ ہے, کہتی ہے ایسے الفاظ, سمجھتی تو بحث ہی نہیں ہے, سمجھتی کہ اس وقت میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک وہ کہے نا, کہ جو کہتی ہے اس سے شادی جائز ہے. یہ ہے وہ ڈسٹنکشن کہ یہ 2 علیحدہ چیزیں, لیکن انہوں نے ایپلز اور اورنجز کو کمبائن کر دیا اور یہ نکال لیا کہ کسی طرح سے گستاخ عورت سے شادی جائز کرنی ہے. تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیسر صاحب کی ویڈیو سے, وہ کیسر صاحب کا ویڈیو اسلام کا اصول سمجھا رہا ہے, تم اسلام میں سے نقص نکال رہے ہو. I mean, this is such a naive position to take کہ میں اسی طبقے سے یہ میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, اور ساتھ میں دعا بھی کر سکتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے, اور ان کو بھی میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اپنے بابے کے عشق میں اتنے دور نہ جائیں کہ آپ کو اسلام کے اندر سے جو تضادات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں.